السلام علیکم، ایک بار پھر سے آپ سب کو پاکستان بایوگرافی چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم پاکستان کے معروف سیاستدان اور کاروبار کی خاص شخصیت ہمایوں اختر کی زندگی کا جائزہ لیں گے۔ آئیے ان کے ذاتی اور پیشہ ورانہ سفر کے بارے میں دلچسپ حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ہمایوں اختر کا تعارف کریں گے۔ ہمایوں اختر خان 1 اپریل 1955 کو پیدا ہوا۔ ایک پاکستانی سیاستدان، کاروباری شخصیت اور اداکار ہیں۔ وہ 1990 سے 2007 کے درمیان مسلسل 4 بار قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 2002 سے 2007 تک وفاقی وزیر برائے تجارت اور 1997 سے 1999 تک وزیر مملکت برائے سرمایہ کاری کے طور پر خدمات انجام دی۔ خان اختر فیو ٹیکنالوجیز اور انسٹیٹیوٹ فار پالیسی ریفارم کے چیئرمین ہیں اور تاندلیان والا شوگر ملز، سپیریئر ٹیکسٹائل مل اور لوٹے اختر بیوریجز پیپسیکو فرنچائز پر مشتمل پاکستان کے سب سے بڑے اداروں میں سے ایک کے مالک ہیں۔ ابتدائی زندگی: ہمایوں اختر خان 1 اپریل 1955 کو ملتان میں سابق DGI جنرل اختر عبد الرحمن اور راشدہ بیگم کے ہاں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم آرمی برن ہال کالج ایبٹ آباد اور سینٹ میری اکیڈمی راولپنڈی سے حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے بزنس میتھمیٹکس میں بیچلرز کی ڈگری حاصل کی اور یونیورسٹی آف مینیٹوبا کینیڈا سے ایکچوئل سائنس اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ وہ 1980 سے سوسائٹی آف ایکچوریز ریاستہائے متحدہ کے فیلو ہیں اور 1981 سے کینیڈین انسٹیٹیوٹ آف ایکچوریز کے فیلو ہیں۔ 1977 سے 1987 تک ٹورنٹو، کینیڈا میں رہتے ہوئے ایک دہائی سے زائد عرصے تک خان نے معروف ملٹی نیشنل کارپوریشنز اور انشورنس کمپنیوں بشمول نارتھ امریکن لائف میں سینئر ایگزیکٹو عہدوں پر کام کیا۔ کاروباری زندگی: لوٹے اختر بیوریجز: خان نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر 1988 میں اپنے والد جنرل اختر عبد الرحمن کی موت کے بعد پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کیا، جو ہوائی جہاز کے حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے، جس میں صدر ضیاء الحق بھی مارے گئے۔ اختر برادران نے اپنے کزن جہانگیر خان ترین اور ان کے بہنوئی مخدوم احمد محمود کے ساتھ مل کر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب صادق حسین قریشی سے پاکستان میں پیپسیکو مشروبات کے لیے ریاض باٹلرز کی بوتلنگ اور تقسیم فرنچائز خریدی۔ کنسورشیم ریاض باٹلرز کی قسمت کو دیوالیہ ہونے سے لے کر مشروبات کی صنعت میں ایک بہترین کمپنی بننے میں کامیاب رہا، جس میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ اہم اسپانسرشپ سودے اور پیپسیکو پاکستان کی جانب سے پیپسی، ماؤنٹین ڈیو، ایکوافینا، 7 اپ، مرینڈا، سلائس اور سٹنگ جیسے مشروبات کا ایک وسیع پورٹ فولیو شامل ہے۔ 2018 میں جنوبی کوریا کے چیبول لوٹے چلسونگ نے ریاض باٹلرز میں کنٹرولنگ حاصل کی، جسے اب لوٹے اختر بیوریجز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حالانکہ اختر برادران ایک اہم اقلیتی حصہ برقرار رکھتے ہیں اور پاکستان میں لوٹے مشروبات کے شراکت دار ہیں۔ تاندلیان والا شوگر ملز: مشروبات کی صنعت میں کامیابی کے بعد اختر برادران نے پاکستان کی شوگر انڈسٹری میں بھی قدم رکھا۔ بعد میں انہوں نے کاربن ڈائی آکسائیڈ اور ایتھنول جیسی بہاوی مصنوعات کی پیداوار میں توسیع کی۔ تاندلیان والا شوگر ملز ملک میں ایتھنول کا سب سے بڑا برآمدہ کنندہ ہونے کے ساتھ ساتھ چینی پیدا کرنے والی چوتھی بڑی کمپنی ہے۔ 30 ستمبر 2023 تک اس کی فروخت 42.3 بلین روپے تھی۔ اس گروپ میں تاندلیان والا، مظفر گڑھ اور ڈیرہ اسماعیل خان میں 3 شوگر ملیں شامل ہیں، جن کی مشترکہ گنے پیسنے کی صلاحیت 48,000 ٹن یومیہ اور 4,80,000 میٹرک ٹن چینی فی سال ہے۔ 2002 میں جب مسلم لیگ کاف اپنی حکومت بنا رہی تھی
تو ہمایوں اختر وزیر اعظم کے عہدے کے لیے زیر غور امیدواروں میں سے ایک تھے۔ تاہم صدر مشرف اور مسلم لیگ کاف نے بالآخر چھوٹے صوبوں میں سے کسی ایک سے وزیر اعظم کا انتخاب کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس لیے یہ اعزاز بلوچستان کے ظفر اللہ خان جمالی کو دیا گیا۔ 2004 کے اوائل تک یہ واضح ہو گیا تھا کہ جمالی صدر مشرف اور ان کی اپنی پارٹی کے اراکین کے حق سے باہر ہو چکے تھے۔ جمالی نے دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی وردی رکھنے کے مشرف کے فیصلے کی حمایت نہیں کی، جبکہ مشرف جمالی کی نااہلی اور ناقص کارکردگی کی وجہ سے کافی تنگ آ چکے تھے۔ مئی 2004 تک پارٹی نے جمالی کو برطرف کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کی جگہ متعدد ممکنہ امیدواروں کی فہرست دی گئی۔ صدر اور ان کے قریبی سیاسی اور عسکری معاونین کے درمیان کئی اعلیٰ سطحی مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمایوں ہی قوم کی قیادت کے لیے بہترین انتخاب ہیں، اگرچہ ہمایوں کو پاک فوج اور ISI کی بھرپور حمایت حاصل تھی، کیونکہ ان کے والد کے ماتحت کئی اعلیٰ جرنیلوں نے 1980 کی دہائی میں ان اداروں کی قیادت کی تھی، لیکن ان کی اپنی پارٹی کے رہنما گجرات کے چودھری ان کی نامزدگی میں آخری رکاوٹ ثابت ہوئے۔ انہوں نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے دانت اور ناخن سے لڑا کہ وہ اگلا وزیر اعظم نہ بن سکیں۔ پارٹی صدر چودھری شجاعت نے پرویز مشرف سے کہا کہ وہ نئے وزیر اعظم کے اعلان میں بجٹ اجلاس کے اختتام تک 3 ہفتے کی تاخیر کریں۔ بہت سے سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ تاخیر کی بڑی وجہ ہمایوں کی امیدواری کو ملتوی کرنا تھا، کیونکہ چودھریوں کو لگتا تھا کہ وہ ان سے پارٹی کو ہائی جیک کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور نتیجتاً پرویز الہی کے اپنے سیاسی عزائم کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ وہ اگلے انتخابات کے بعد وزیر اعظم بن جائیں۔ مشرف دباؤ پر قائم رہے اور ان کے لیے واحد قابل عمل آپشن وزیر خزانہ شوکت عزیز تھے، جو سینیٹر تھے، رکن پارلیمنٹ نہیں تھے بلکہ سینیٹر تھے۔ بالآخر چودھری شجاعت حسین کو 2 ماہ کے لیے عبوری وزیر اعظم بنا دیا گیا اور یہ طے پایا کہ شوکت عزیز ضمنی الیکشن کے ذریعے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے۔ ضمنی انتخاب لڑنے اور جیتنے کے فوراً بعد شوکت عزیز نے چودھری شجاعت کی جگہ وزیر اعظم بن گئے۔ مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد 2008 سے 2013 تک۔ مئی 2012 میں پاکستان مسلم لیگ ہم خیال گروپ نے نواز شریف کی قیادت میں تمام مسلم لیگی دھڑوں کو متحد کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کیا، جس کا مقصد PTI اور PPP کے حکمران اتحاد کو شکست دینا تھا۔ آئندہ عام انتخابات میں مسلم لیگ کاف سیٹ ایڈجسٹمنٹ فارمولے کے مطابق، جس میں ہمایوں گروپ کے کئی رہنما شامل ہوں گے، ہمایوں کو NA 125 کے بجائے NA 124 لاہور سے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ دیا جانا تھا، جبکہ ان کے بھائی ہارون اختر کو مسلم لیگ نون کا سینٹ کا ٹکٹ دیا جانا تھا۔ 2015 کے سینٹ انتخابات میں نشست، تاہم انتخابی ٹکٹوں کو حتمی شکل دینے سے چند دن قبل مسلم لیگ نون نے 2012 میں کیے گئے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی، کیونکہ ہمایوں کو دونوں حلقوں میں سے کسی ایک سے بھی مسلم لیگ نون کا ٹکٹ نہیں ملا تھا، حالانکہ ان کے بھائی ہارون کو جون 2015 میں بطور معاون خصوصی تعینات کیا گیا تھا۔ اس طرح ہمایوں اگلے 5 سال تک عوام کی نظروں سے اوجھل رہے۔ انسٹی ٹیوٹ فار پالیسی ریفارمز تھنک ٹینک 2014۔ مارچ 2014 میں اختر برادران نے انسٹی ٹیوٹ فار پالیسی ریفارمز کی بنیاد رکھی، جو ایک غیر منافع بخش، غیر جانبدار تھنک ٹینک ہے۔ یہ باقاعدگی سے پاکستان سے متعلق اہم عوامی پالیسی کے مسائل پر تحقیقی رپورٹس، تجزیہ، بریف اور حقائق کے پرچے شائع کرتا ہے، جس میں اقتصادی پالیسی، قومی سلامتی اور بین الاقوامی تعلقات پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ IPR کے بورڈ آف ایڈوائزرز میں پاکستانی معاشرے کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی ممتاز شخصیات شامل ہیں، جن میں سفارتکار، وکلاء، قانون ساز، تعلیمی اسکالرز، کارپوریٹ ایگزیکٹوز،
فوجی افسران اور بیوروکریٹس شامل ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف 2018 سے 2023 تک۔ جولائی 2018 میں ہمایوں اختر نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی۔ NA 131 پر مشتمل تمام علاقوں سے متعدد بار رکن قومی اسمبلی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے حلقے میں PTI کے چیئرمین عمران خان کی انتخابی مہم کی قیادت کی اور خواجہ سعد رفیق کو 680 ووٹوں کے قلیل فرق سے شکست دینے میں ان کی مدد کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ عمران خان کی جانب سے میاں والی سے MNA کی نشست رکھنے کے فیصلے کے بعد ہمایوں اختر کو NA 131 سے ضمنی انتخاب کے لیے PTI کا امیدوار قرار دیا گیا۔ ضمنی انتخاب میں انہیں خواجہ سعد رفیق نے شکست دی، جنہوں نے 60,476 ووٹ حاصل کیے، جبکہ اختر نے 51,329 ووٹ حاصل کیے۔ جون 2023 میں انہوں نے 9 مئی کے فسادات پر PTI چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ استحکم پاکستان پارٹی 2023 سے تاحال۔ دسمبر 2023 میں ہمایوں اختر نے استحکم پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے ہمایوں اختر کے بارے میں آپ کو بتایا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری آنے والی ویڈیوز کا انتظار کریں۔ اللہ حافظ۔